وہ بچہ کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں، سارے ڈھونڈتے رہے۔ کہیں سو گیا، ٹھنڈ تھی، صفوں میں چھپ کے سو گیا۔ سحری کے وقت اٹھا، میرے اعلیٰ حضرت ساری رات سوئے نہیں۔ سحری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا، کروڑوں لوگوں کا پیشوا، بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے التحیات کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ دیے تو کہنے لگے بھول گیا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی ہیں، معاف کر دے بیٹا، غلطی ہو گئی۔ جتنے علماء تھے رونے لگے، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا، ٹوٹ گیا ہو، چل معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا۔ کہنے لگا حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ پھر فرمانے لگے یار نابالغ تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ مارا، بدلہ لے لے۔ پھر جیب سے پیسے نکال کے دیے اور پھر کہنے لگے امجد علی، ظفر الدین، دیکھ رہے ہو نا سارے، میں نے بدلہ بھی دیا ہے، معافی بھی مانگی ہے اور میں نے پیسے بھی دیے ہیں۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن اس طالب علم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا؟ کہو گے نا یار، کہو گے نا؟ او بھائی، کمال تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے چار گاڑیاں آگے اور چار پیچھے ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی خوشبو آتی ہے، خوف خدا کی خوشبو آئے، رسول اللہ کی محبت جاگے، وہ کامل مرشد ہوتا ہے۔ حضرت سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالب علم کو، میں نے سمجھا کوئی وضو کرانے والا، تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے، پانی تو میرا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چل بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو، میں نے وضو کرنا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا دیدار علی، احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، نابالغوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا، پھر میں نے پانی بھرا، وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی، وہ مکمل کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے، آنکھیں تھے۔ کہتے ہیں جب سیڑھیاں اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے، سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، آپ سید ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں اتنا بڑا عالم، جب میں نے جی کہا تو فوراً جھکے اور میرے ہاتھ چوم لیے۔ تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی، میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے میری، پٹھان جو ہوں تو ذرا طبیعت سختی ہے، کیا کروں؟ سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا، شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں پھر میں اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ گیا اور پھر ساری زندگی مجھے شکوہ رہا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہوں، زندگی سے یہی تو گلہ ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے۔ خوف پتہ کتنا تھا دل میں، عاجزی کتنی تھی، اللہ جانتا ہے۔ میں نے بریلی شریف میں وقت گزارا ہے، وہاں نوکری کی ہے، ٹکڑے کھائے ہیں، میں نے وہاں کرو فر نہیں دیکھا، ہٹو بچو نہیں دیکھا، بڑے بڑے ان کے قد کاٹ ہے علمی، لیکن عاجزی دیکھی، عام طریقے سے گلیوں میں گھومتے دیکھا۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں، لوگ مجھ سے مل نہیں سکتے، لوگ شکوہ کرتے ہیں غریب، کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا، کوئی ہمارے دکھ نہیں سنتا، تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹیاں ڈال کے دی جاتی، اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں۔ تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی، پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہاں ہوتی؟ سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام غریبی،
ایک کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی چھوٹا سا ایک بچہ 10-12 سال کا سید قنات علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے کوئی ٹائم دیں گے اعلیٰ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں اکیلا ہوں صرف میری اماں ہے ملے گا ٹائم اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا چپ کر کے فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا تو نے مجھے دینا ہے بتا بیٹے کب آؤں کہنے لگا کل زور کے بعد آ جا فرمایا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤں کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا دو نہ ہے سید قنات علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت نے ساتھ لیا اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا جی آ گئے آپ میں آیا ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پردے کے پابند ہیں تو میری اماں ہے گھر میں یہیں بیٹھنا ہے فرمایا بیٹے ہم تیرے مہمان ہیں جدھر تو کہے گا بیٹھ جائیں گے فاضل بریلوی بیٹھ گئے اعلیٰ حضرت بیمار رہتے تھے ڈاکٹر نے کہا سخت غذا نہیں کھانا تو آپ سوجی کے بسکٹ دوپہر میں عصر کے بعد تھوڑے لیتے تھے وہ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑھی اماں نے پکائی کچھ پکی کچھ کچی باجرے کی موٹی روٹیاں اور گلی میں لا کے رکھ دی بریلی کے امام نے یوں کھائیں جیسے کو بڑی اعلیٰ غذا ہو کہتے ہیں پہلی سید قنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا 1.5 روٹی کھا گئے تو فرمانے لگے میں نے کہا حضور مہربانی کریں تھوڑا کھائیں یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی فرمایا چپ کر اپنی صحت دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں فرمایا دیکھنا معصوم سا دل ہے ٹوٹ جائے کھانا نہیں کہتے کھول کے کھایا پھر وہ باہر چائے بھی لایا چائے بھی پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ نذرانہ نکال کے دیا فرمایا یہ تحفہ رکھ لو کچھ پیسے بھی دیے کہا اجازت ہے جاؤں کہا جی ٹھیک ہے جائیں سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے اعلیٰ حضرت کو حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے تو کہنے لگے شاہ چپ کر جاؤ اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا اس غریب کے پاس جا میرے اعلیٰ حضرت کے افکار تھے نظریات تھے وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے شریعت کی پاسداری کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کرتے وہ سید زادہ آ جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اٹھ کے ملتے تعظیم کرتے وہ اولیاء اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام میری یہ بات یاد رکھیں سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بے ادبی سوچے بھی نہ سوچ دل میں بھی نہ لائے لیکن جو شریعت کا پابند نہ ہو آپ ان لوگوں کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائیں گے یہ صحیح ہو جائیں گے ہمارے ہر چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا چل جاتا امام صاحب کی داڑھی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے پیر صاحب چل جاتا ہے نعت خواں بھی چل جاتا ہے نقیب مجلس بھی چل جاتا ہے صرف امام پہ پابندی ہے تھوڑی چھوٹی آتی ہے حالانکہ نہیں ہونی چاہیے داڑھی پوری ہونی چاہیے آپ سے میری یہ گزارشات ہے اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھیں ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے جس مسجد میں کنز الایمان نہیں وہاں ایک ہدیہ خرید کے رکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالی مہنگی بات بتا دی ہے میرے خیال میں آپ چپ کر گئے رکھوا دیں گے قرآن شریف اور جس کے پاس 10 رکھوانے کی توفیق ہے وہ 10 رکھوا دیں اور اپنے علماء کو اعلیٰ حضرت کی کتابیں خود خرید کر پہنچائیں لائبریریوں میں رکھوائیں ان کا پیغام عام کریں لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کہ اسے پڑھیں جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے لے لیں اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات وہ اس کو آگے شیئر کریں ان کی باتیں آگے پہنچائیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں نمازیں 5 مسجد میں باجماعت پڑھیں یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے اور اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے عورت کو نہیں دی اس نے مرد کے چہرے پر پسند کی نبی سارے داڑھی والے صحابہ سارے داڑھی والے اہل بیت سارے اولیاء اللہ سارے جو لوگ کہتے ہیں نا نیک ہو کے رکھنی ہے ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ داڑھی رکھ لو نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ داڑھی نیک بنا لو اور جس نے رکھی ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھے نبی پاک کی مرضی کی رکھے پوری ایک مٹھی داڑھی رکھیں اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں یاد رکھیں ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے ہر بی بی پردہ نہیں کرتی صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اپنی اور یاد رکھیں وہ بیٹا وہ بھائی وہ شوہر مجرم ہوگا جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی خدا رہا
یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، پیغام ہے. یہ واحد ولی ہیں اعلیٰ حضرت اولیاء اللہ میں سے واحد. ہر ولی کی الگ الگ شان ہوتی ہے نا جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے. جناب صدیق اکبر صداقت میں بات ہے، حالانکہ سخی بھی بڑے، ایک شان انہیں انفرادی ملی اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولیہ تھی اور باقاعدہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن اتنی شناسہ ہو گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کہتے کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی، فلانی کتاب لا لے آتی. چھری کے ساتھ قلم بنا کے رکھتی، سیاہی رکھتی، کاغذ دیتی. آخری عمر میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی خدمت کی، مانگا کچھ نہیں، کچھ مانگ لے. تو اماں جی اٹھ کے قریب بیٹھ گئی، کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر. انداز دیکھو، بیوی. باہر لوگ تقریریں سنتے ہیں، گھر والے کردار دیکھتے ہیں. اس لیے گھر والوں کو متاثر کرنا ذرا، وہ کردار دیکھتے ہیں، وہ تقریر نہیں سنتے، کردار دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھی ہیں، میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں، میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے. تو اتنے سچے آدمی سے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشش فرمائے. یہ کردار تھا. مجھے کہا گیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا و مرشدنا حضور تاج الشریعہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہوں. نہ میری حیثیت ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے. یہ تو کچھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو کچھ بات کر لیتے ہیں. حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے تھے. ازہر یونیورسٹی میں تعلیم، بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور ازہر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا. ایک اجمی نے جا کے عربیوں سے زیادہ نمبر حاصل کیا اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا. کئی زبانوں میں آپ کی کتابیں، کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے. میری طرح کے کئی لوگ باہر دروازے پہ کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے. کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی، کچھ ان سے سیکھنے کی، کچھ پڑھنے کی. انہوں نے مہربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا. یہ بھی ان کا وصال ہوا ہے. کروڑوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، کروڑوں لوگوں، کروڑوں. اور انڈیا کی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا، پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا. 50,000 آدمی اکٹھا آ جائے نا آپ کے ڈی جی خان میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے، پتہ نہیں روٹی کس نے دی، کھانا کس نے کھلایا. بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے. ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھیلایا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اسے قبول فرما لے. جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. اب مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوشل میڈیا پہ تو بڑی باتیں کون کون سی بیان کروں گا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہنے کو کہا گیا. حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے خلیل ہیں. یاروں کے یاروں پر بڑے مان ہوتے ہیں، بڑا پیار ہوتا ہے. فرشتوں نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ تو نے یار بنایا ہے، ان کے پاس بڑی بیل، بڑی گائے، بڑے تو نے اونٹ دیے ہیں، بڑی بکریاں دی ہیں، تو یار تو انہوں نے بننا ہی تھا. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ امتحان کر کر. ایک فرشتہ آ کے نا فصل میں بیٹھ گیا، جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا کماد کی، تو وہ ذکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا. کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختلف روایتوں میں مختلف لفظ میں. حضرت ابراہیم کو سنا تو بڑا مزہ آیا. تشریف لے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو ذکر کر رہا تھا کہاں؟ فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے رب کا. کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کی مرضی ہے تو پیسے لگیں گے. کیا لے گا؟ کہنے لگا سارے اونٹ لے لوں گا. فرمایا تیرے ہوئے نہ علماں وچ تھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا. تھوڑا اور کرو. فرشتہ کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا پھر کروں گا. فرمایا تیری ہوئی، تیری. کہا جناب سناتا ہوں. سنایا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اور ذکر کرو. کہنے لگا ساری بکریاں لے لوں گا. فرمایا تیری ہوئی. یہ ذکر کا بھی ایک نشہ ہے، یار کی بات کا بھی ایک نشہ ہے، یہ نعت کی بھی ایک لذت ہے. یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر روز دل کرتا ہے، روز. فرمایا
سارا کچھ تیرا ہوا. جب سب دے بیٹھے تو کہنے لگے تھوڑا اور سنا. کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ تو آپ فرمانے لگے جانور سنبھالنے کے لیے تجھے کسی کی مدد کی بھی تو ضرورت ہے نا, تو مجھے رکھ لے, میں تیری مدد کرتا رہوں گا تو مجھے رب کا ذکر سناتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرشتہ کہنے لگا اے اللہ تو نے صحیح بندے کو خلیل بنایا, یہ اس قابل ہے کہ تیرا خلیل. آپ بھی مہربانی کریں کچھ دے اللہ کے رستے میں, کچھ دے اپنے اداروں کی, مدارس کی, مساجد کی, غریبوں کی, یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی خلت کا معاملہ ہو. عورتوں کے محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا, عورتیں میلاد کریں کہ گھر کے اندر کریں, لیکن گزارش یہ ہے کہ آواز مردوں تک نہ جائے اور صرف خواتین کا اجتماع ہو, اس میں مرد نہ ہو. کوشش کریں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو وہ اس طرح محفل میلاد کریں کہ زیادہ سے زیادہ با پردہ رہے, لیکن جانا چاہیے, شریک ہونا چاہیے. جائیں گی تو دین کا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.